1962 میں بھارت نے چین کو دعوت مبارزت دی، مگر پہلی ہی مدبھیڑ میں اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ چین از خود جنگ بند نہ کر دیتا تو بھارت صدیوں تک ذلت کے داغ نہ دھو سکتا۔ اس نے امریکہ اور یورپی ملکوں کو یقین دلا رکھا تھا کہ ایشیا میں صرف وہی روسی اور چینی کمیونزم کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ شکست خوردگی کے عالم میں جب اس نے اسلحے کے لیے ہاتھ پھیلائے تو امریکہ نے $1 کروڑ کا سامان فوری طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ برطانیہ نے 47 لاکھ پاؤنڈ کی بحری امداد دینے کا اعلان کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی فوج کی طاقت دگنی ہو گئی۔ 1965 میں بھارت نے رن کچھ کے مقام پر پاکستان سے پنجہ آزمائی کی، مگر ذلت کا سامنا کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے اعلان کیا، اب ہم اپنی مرضی کا محاذ انتخاب کر کے پاکستان کو مزہ چکھائیں گے۔ بھارتی کمانڈر ان چیف نے شمالی کشمیر میں ایک دور افتادہ چوکی کارگل کو محاذ بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پاکستان کے صرف 30 محافظ متعین تھے۔ اس چوکی کی فتح سے شیپ آ کر بھارتی جنگ بازوں نے پورے آزاد کشمیر کو فتح کرنے کے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ دوسرے ہی دن ٹیٹوال سیکٹر میں پیش قدمی شروع کر دی۔ 23 اگست کی رات کو ضلع گجرات کے ایک گاؤں ایوان شریف پر بھارتی توپوں کے ساتھ 30 منٹ تک گولہ باری کی، جس سے 20 افراد شہید اور 15 زخمی ہو گئے۔ 31 اگست کو پاکستان کے سرحدی دیہات ہنج، چک بگا اور دہن چک دشمن کی گولہ باری کا نشانہ بنے۔ ان حالات میں پاکستان اور آزاد کشمیر کی افواج کو جوابی کارروائی کی اجازت دے دی گئی۔ فیصلہ ہوا کہ چمب جوڑیاں سیکٹر میں حملہ کر کے اخنور اور پونچھ کے درمیان سپلائی لائن کاٹ دی جائے۔ اس مہم کی ذمہ داری میجر جنرل اختر حسین ملک کے سپرد کی گئی۔ 1 اگست کی شب پچھلے پہر پاکستانی فوج نے چھم اور دیوا کے علاقوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا تھا کہ پاکستانی شیر دل جوانوں نے بوڑھے جال، ڈلہ، موگل، دیوا، چھم اور سکھرانہ جیسی اہم قلعہ بندیوں کو فتح کر لیا۔ دشمن کے ایک پورے بریگیڈ کا صفایا کر دیا گیا۔ بھارتی فوج کا بریگیڈیئر بہرام ماسٹر بھاگتا ہوا واصل بجہنم ہوا۔ اس کی نئی جیپ ہماری فوج کے ایک بریگیڈیئر کے کام آئی۔ شام 4:30 بجے بھارتی فضائیہ بھی میدان میں نکل آئی۔ 4 ویمپائر طیارے جو ہی آسمان پر نمودار ہوئے، پاک فضائیہ کے 2 سیبر طیارے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ان پر یوں جھپٹے کہ انہیں گرا کر ہی دم لیا۔ رات تک دریائے منادر توی کے مغربی کنارے پر قبضہ مستحکم کر لیا گیا۔ دوسرا مرحلہ دریا پار کر کے اخنور تک دشمن کا تعاقب کرنا تھا تاکہ جموں، پونچھ اور نوشہرہ کے درمیان سپلائی لائن کاٹ دی جائے۔ اس مرحلے کی تکمیل کے لیے میجر جنرل یحییٰ خان کو نامزد کیا گیا۔ 2 ستمبر کو بریگیڈیئر حیات نے دریا پار کر کے برج ہیڈ بنا لیا۔ دشمن کی سر توڑ کوشش تھی کہ پاکستانی جوان دریا پار نہ کر سکیں، مگر جذبوں کے آگے آج تک کوئی بند باندھ سکا ہے۔ اگلی شام تک پاک فوج نے نوا، ہمیر پور اور پلوالا کو فتح کرنے کے بعد تروٹی اور کلیت کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ صرف 30 منٹ میں پاکستانی ٹینکوں نے بھارتی ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے۔ بھارتی فوج نے بھی جم کر مقابلہ کیا۔ دوسری طرف پاکستان کے 2 کالم مختلف راستوں سے جوڑیاں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک چکمان تک اور دوسرا بھگوان چک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جوڑیاں صرف 2-3 میل دور تھا۔ 4 ستمبر کو 6:30 بجے پاکستانی توپخانے نے دشمن کی پوزیشنوں پر شدید گولہ باری شروع کر دی۔ دشمن زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکا، نتیجتاً
دوسرے دن صبح 8:30 بجے جوڑیا پر پاکستانی پرچم لہرا رہا تھا۔ اب اکنور کا محاذ نظر آ رہا تھا۔ دشمن نے اسے بچانے کے لیے اپنی پوری قوت میدان جنگ میں جھونک دی۔ پاکستان اب تک دشمن کے غازبانہ قبضے سے 240 مربع میل علاقہ آزاد کرا چکا تھا۔ ایک طرف کشمیری عوام کا بچہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو چکا تھا، دوسری طرف چھم جوڑیا جیسے مضبوط مورچے پاک فوج کے قبضے میں آ گئے تھے۔ چنانچہ 5 ستمبر کی رات کو بھارتی فوج ٹڈی دل کی طرح بڑھتی بین الاقوامی سرحد پر آ پہنچی۔ ڈویژنل کمانڈروں نے اپنے ماتحت افسروں پر انکشاف کیا، ہمیں یہاں رکنا نہیں، صف بندی کر کے آگے بڑھنا ہے، لاہور تک میدان صاف ہے، فوج کو دوپہر کا کھانا لاہور میں کھلایا جائے گا اور شام کو جنرل چودھری فاتح افسروں کے اعزاز میں لاہور جیم خانہ میں محفل ناو نوش برپا کریں گے۔ سقوط لاہور کا یقین بے وجہ نہ تھا۔ اس رات بھارتی فوج کے 12 ڈویژن، 1 انڈیپینڈنٹ آرمڈ بریگیڈ اور 3 مزید پیدل بریگیڈ شمال میں ٹیٹوال سے لے کر جنوب میں گدرا تک پاکستان پر حملے کے لیے پر تولے ہوئے تھے۔ بعد ازاں 8 نئے ڈویژن جنگ میں کود پڑے۔ بھارت نے اپنی پوری فوجی قوت میدان میں جھونک دی۔ اس کے پاس اب صرف 1 ڈویژن محفوظ تھا۔